السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کے مفہوم کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، اس کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہمارا رب ہے، یہ رب ہونے کا مطلب کیا ہے، رب کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہوتا ہے، رب کہتے کسے ہیں، ساتھ ہی ساتھ الہ کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جو کہا گیا ہے، رب ہے پہلے، پھر اس کے بعد کئی سارے مقام پر الہ کا بھی لفظ آتا ہے۔ تو الہ کا یعنی اللہ رب العزت کے لیے جو الہ کا لفظ آتا ہے، وہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، الہ کا لفظی اور شرعی معنی کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ عقیدہ ربوبیت اور ہماری دینی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے، اور ساتھ ہی عقیدہ ربوبیت کی اہمیت کیا ہے، یعنی رب کو رب ہم کس طرح جانیں، کس طرح مانیں، یعنی رب جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمیں تمام کی تمام نعمتیں دینے والا ہے۔ آخر رب کا اصل مطلب کیا ہے، یہی ساری باتوں کے بارے میں ہم آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، ساتھ ہی ساتھ اس کی صفات اور اس کے اس لفظ رب کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب آخر کیا ہوتا ہے، کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو تمام کے تمام جہان کا پالن ہار ہے، تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں انہی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے والوں، یعنی جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تم کو تو پیدا ہی کیا، تم سے پہلے آج تک جتنے بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق پیدا ہوئی ان سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ رب سے ڈرنے کا مطلب گناہوں سے ڈرو، اللہ نے جو فرمایا وہ کرو، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ، اس کام میں اللہ سے ڈرو۔ حضرات محترم، اسی طرح رب کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ حضرات محترم، رب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو 3 حروف را با مشدد سے بنتا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کی بنیاد میں نمو اور تربیت کا مفہوم شامل ہے، اور تربیت کے مفہوم میں لازمی طور پر جو ہے چند معنی کو شامل کیا جاتا ہے۔ پہلا، لوگوں کو جمع کرنا، تیار کرنا۔ دوسرا، نگرانی کرنا، بھلا چاہنا، دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا۔ تیسرا، حاکم و مطاع ہونا، مالک ہونا، بلند ہونا، تصرف کرنا، احکام کو نافذ کرنا۔ حضرات محترم، رب کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان سارے معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ مربی کے لیے ان اوصاف کے علاوہ کچھ اور صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ صفتیں یہ ہیں کہ مربی کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہو، اور وہ اپنے زیر تربیت لوگوں کے لیے لطف و کرم کا پیکر ہو، ان کے احوال سے باخبر ہو، ان کی طرف سے شکر قبول کرنے والا ہو، ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ حضرات محترم، اس تفصیل کی روشنی میں اللہ رب العزت کو رب ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہی وہ موجود بذات ہے جو ساری کائنات کو جس وقت جس چیز کی جتنی مقدار میں ضرورت ہے اس کو بغیر کسی کمی و بیشی کے عطا کرنے والا ہے۔ وہی بہتر طریقے پر پرورش کے لیے روحانی اور جسمانی روزی فراہم کرنے والا ہے۔ وہ غنی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ اپنے بندوں پر جیسے چاہے تصرف کرے، اور وہ تصرف کرنے والا ہے، حکم نافذ کرنے والا ہے۔ اس کی مشیت، اس کی مرضی میں کسی کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے ارادے کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تمام اچھے کام اسی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں، ہر کمال کی صفت اور ہر صفت کا کمال
اس کی ہی ذات میں ہے۔ بندے کے قلب میں جب مکمل صدق و اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ عقیدہ گھر کر جاتا ہے تو وہ لازمی طور پر اس عظمت والی ذات کو اپنا الہ اور معبود مان لیتا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کر کے اس کے سامنے اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ جھک کر عبادت و بندگی بجا لاتا ہے۔ حضرات محترم، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو الہ اور معبود ماننے کا عقیدہ دراصل اسی کو رب ماننے کا لازمی نتیجہ ہے۔ حضرات محترم، الہ کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ یہ لفظ بھی عربی زبان کے 3 حروف حمزہ، لام اور ہا سے وجود میں آیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ اپنی اصل اور بنیاد کے لحاظ سے مندرجہ یعنی چند اور معنی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ پہلا کسی کا اسی سے سکون پانا، دوسرا خوف اور پریشانی کے عالم میں بھاگ کر آئے ہوئے کو پناہ دینا، تیسرا شدید محبت کی وجہ سے سب سے منہ موڑ کر کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور چوتھا جو ہے وہ شدید اور حد درجہ محبت کی وجہ سے بچے کا اپنی ماں کے لیے بے چین ہونا، اور پانچواں کسی کا اپنے آپ کو مکمل طور سے کسی کے سامنے ذلیل اور خوار کر دینا۔ حضرات محترم، یہ 5 چیزیں الہ کے اور ساری معنی میں آتی ہیں، تو یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ حضرات محترم، اب اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا یہ مطلب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی رب ہے تو وہی عبادت کے لائق بھی ہے، وہی عبادت کے لیے جو چند لازمی صفتیں ہیں ان کا حقدار بھی بالذات اللہ ہی ہے، چنانچہ مالک صرف وہی ہوگا جو حکومت یعنی مالک جو ہے وہ مالک صرف وہی ہوگا، حکومت اسی کی ہوگی، اطاعت اسی کی ہوگی، خوف و خشیت بھی اسی سے رکھنا ہوگا، امید بھی اسی سے لگائی جائے گی، پکارا صرف اسی کو جائے گا، مراد اسی سے مانگی جائے گی، ثواب و عتاب کے دن کا تنہا مالک وہی ہے، محبت صرف اسی سے ہوگی اور اسی کے لیے ہوگی، لہذا طلب اسی کو کیا جائے اور اسی وجہ سے قصد اور ارادہ اسی کا کیا جائے گا، اور پھر بندہ جب اسی کو مقصود مان کر اس کی طرف بڑھے گا تو اس پر لا فاعل الا اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں کی حقیقت اس پر کھل جائے گی، اور پھر اس کو اس کے مولا کی طرف سے یہ انعام حاصل ہوگا کہ ہر طرف صرف اسی کا جلوہ نظر آئے گا اور اس کے سوا مشاہدے میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ ہمیں ہر اعتبار سے اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے، لیکن نبیوں کا وسیلہ بھی ہمیں لگانا ہے، ولیوں کا وسیلہ بھی لگانا ہے، نیک اعمال کے ذریعے بھی وسیلہ لگانا ہے، اور مانگنا اپنے رب سے ہے، ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے، جو بھی وسیلے کے طریقے ہیں ان وسیلے کے تحت مانگنا اپنے رب سے ہی ہے، اور اپنے رب سے ہی اپنے تمام دکھڑوں کو اپنے رب کو ہی سنانا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اور پھر بندہ جب ذرہ تھوڑا سا قدم اور آگے بڑھائے گا تو وہ بات جس کا پہلے اس کو علم الیقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی موجود بالذات نہیں، اب اس کا حق الیقین ہو جائے گا اور لا موجودہ الا اللہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حضرات محترم، عقیدہ ربوبیت کی اہمیت کیا ہے ذرا وہ بھی سمجھیے آپ۔ رب کی ربوبیت پر ہمارا ایمان جیسا ہوگا اس کی الوہیت پر بھی ہمارا ایمان ویسا ہی ہوگا، کیونکہ ربوبیت پر ایمان اصل ہے اور اس کی الوہیت پر ایمان ربوبیت پر ایمان کا ثمرہ ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر جگہ اپنی عبادت کو اپنی ربوبیت سے جوڑ کر ہی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا تو وہاں اپنے ربوبیت کا ہی عہد لیا اور سب نے اس کی ربوبیت کا ہی اقرار کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور اس واقعے کو بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے ان کے پشت میں ہی یہ وعدہ لیا تھا اور ان سے گواہی لی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بھلا کیوں نہیں میرے مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب دارالعمل دنیا میں آ کر لوگ اسی پیمان کو بھول بیٹھے تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو، رسول کو صحیفوں اور کتابوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی ربوبیت اور پھر نتیجے کے طور پر اس کی عبادت کرنے کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ جب بھولا سبق یاد آ گیا اور بندہ اس کی عبادت میں کھڑا ہوا تو نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہوا، جس میں اللہ رب العزت ہونے کی بات پہلے کہی گئی ہے اور پھر اس کی عبادت اور اس سے مدد طلب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، قرآنی دعاؤں اور اللہ کے رسول سے منقول اذکار میں بھی اللہ کے ذاتی نام اللہ کے بعد صفاتی ناموں میں اکثر مقامات پر رب کا ہی ذکر آیا ہے۔ بعد میں انسان جب اپنی عملی زندگی گزار کر برزخی زندگی میں پہنچا تو قبر کی منزل آئی تو وہاں بھی سوال یہی ہوا من ربکا، کہ عالم ارواح میں جس کو تو نے رب مانا تھا دنیا میں اور عملی زندگی میں تو نے اس کو رب مانا ہے یا نہیں؟ گویا عالم ارواح میں بندوں کی کلاس ہوئی کہ عالم دنیا میں اس کلاس کی تیاری کا موقع دیا گیا اور عالم برزخ میں اسی پڑھائے ہوئے سبق کا جواب طلب کیا گیا تاکہ اسی کے مطابق کامیابی کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے وجود پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اس کی ربوبیت کا عقیدہ ہے۔ ربوبیت کے مفہوم میں اتنی گہرائی ہے کہ اس عقیدے پر قائم ہو جانے سے بندہ دوسری تمام صفتوں پر خود بخود ایمان لے آتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان میں جب کمال پیدا ہوتا ہے تو الوہیت کا عقیدہ بغیر چون و چرا اس کے دل میں خود بخود سما جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب عقیدہ ربوبیت اور ہماری دنیاوی زندگی دونوں میں کتنا تال میل ہے وہ بھی اب ذرا سمجھیں۔ آج اگر ہم اپنی دینی زندگی کا جائزہ لیں بلکہ تاریخ کے جھروکھوں سے ماضی میں جھانکیں اور مسلمانوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہر دور میں اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان میں کمی بیشی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہی لوگوں کی دینی اور روحانی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آیا۔ چنانچہ جب بھی ایمان والوں کے عقیدہ ربوبیت میں ترقی ہوئی، اس کے رازق ہونے، مالک ہونے، متصرف ہونے، غنی ہونے اور حاکم ہونے پر ایمان میں اضافہ ہوا، اللہ پر توکل بڑھا، اس کی مشیت، اس کے ارادے اور اس کی تقدیر پر ایمان مضبوط ہوا، اور دنیا اور دین یعنی دنیا اور دینداروں یعنی سب سے پہلے دنیا اور دنیا داروں سے بے رغبتی پیدا ہو گئی اور اس کی طرف توجہ میں اضافہ ہوا، رب تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوا اور اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت بڑھی اور اس کی اطاعت کا جذبہ فروغ پایا، خوف و خشیت سے لوگوں کے دل آباد ہوئے، دنیا اور دنیا داروں سے امیدوں کا رشتہ ٹوٹا اور مولا تعالیٰ سے لو بڑھی، روز حساب پر یقین مستحکم ہوا، اس کی مالکیت، اس کی حاکمیت، اس کی استعانت پر ایمان بڑھا، اس کی عملی نمونے بھی کثرت سے سامنے آئے، اسی سے محبت اور اسی کے لیے محبت بڑھنے لگی اور وہی مطلوب اور وہی مقصود بن گیا، ہر جگہ اسی کی تاثیر نظر آنے لگی اور پھر اسی کا جمال نگاہوں میں پھرنے لگا، اور جب بھی عقیدہ ربوبیت میں کمزوری پیدا ہوئی، ایمان کے مذکورہ مظاہر اور نمونے کم سے کم ہوتے گئے ہیں۔ حضرات محترم، دنیا طلبی، عیش کوشی بڑھی، توکل کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، تقدیر پر ایمان کمزور ہوا، اللہ کے ارادہ و اختیار پر ایمان میں ذوق پیدا ہوا اور دنیا کے کتے بنتے چلے گئے، اور اس طرح رب تعالیٰ سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا، اس کی یاد اور اس کی عبادت میں کمی آئی، اس کی محبت اور اس کے لیے محبت کی جگہ دنیا کی محبت اور دنیا کے لیے محبت نے لے لی، رب تعالیٰ کے بجائے دنیا مطلوب اور مقصود بن گئی، ہر طرف دنیا کی ہی اثر آفرینی نظر آنے لگی اور پھر اس کی رنگینیاں نگاہوں میں رچ بس گئی۔ عملی طور پر ایسا ظاہر ہونے لگا کہ دنیا کا وجود جو ہے
وہ وجود حقیقی اور اسی کے لیے بقا ہے، اور لا موجودہ الا اللہ کے بجائے لا موجودہ الا دنیا کا یقین سماتا چلا گیا۔ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین نے، جتنے بھی انبیاء اور صدیقین آئے، ان تمام نے اپنے اپنے زمانے میں اس کی درستگی کے لیے پوری زندگی صرف کر دی، اور اللہ کی اس زمین پر جتنے بھی صدیقین ہیں وہ سب کے سب اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی عقیدہ ربوبیت کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں نقش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مشائخ عارفین اور سچے صوفیوں میں سے کسی کی کتاب یا ان کے ملفوظات کا کوئی مجموعہ اٹھا لیجئے، آپ ہر جگہ توحید کا یہی نغمہ آپ کو ملے گا۔ قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الفتح الربانی کا مطالعہ کیجئے، یا ان کی فتح الغیب، یا پھر محبوب الہی کے فوائد الفوائد، ہر جگہ توحید کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان کتابوں کے مطالعے سے ہمیں اپنی تصویر صاف نظر آتی ہے، اور احساس ہوگا کہ ابھی ہم نے تو صحیح طور پر نہ اللہ رب العزت کو مانا ہے اور نہ معبود یعنی رزق کے لیے تگ و دو ہے، اور رازق سے بے رغبتی، مخلوق سے رشتہ ہے اور خالق سے لا تعلقی، دنیا اور دنیا داروں کی مالکیت اور حاکمیت کا اقرار ہے اور ان سے محبت ہے، اور احکم الحاکمین اور مالک الملک کا انکار ہے۔ اپنے رب کو بھول کر ماں سوا کو اپنے رب اور معبود بنائے ہوئے ہیں اور ہلاکت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ سماج کی یہ خرابی اور سوسائٹی کا یہ فساد اللہ کی ربوبیت کا عقیدہ کمزور ہونے ہی کی وجہ سے ہے۔ زبان سے اقرار اور قلب میں انکار ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ اگر کسی ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج نہیں کرایا گیا تو کل قیامت میں ہماری ہلاکت یقینی ہے، اور مرض بھی اس قدر بڑھ چکا ہے کہ خود سے ہلکی بھلکی دوا لینے اور اللہ والوں کے ملفوظات کے مطالعے سے اس کا علاج ہونے والا نہیں، بلکہ اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی ICU یعنی اعتکاف میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہم جو دین اور دل کے ماہر طبیب اور تمام باطنی امراض کی باریکیوں سے آشنا ہے، ان کی خانقاہیں اور اصل ایسے مریضوں کے لیے شفا خانہ ہے جہاں ان کی صحبتوں میں رہ کر، ان کی خانقاہ میں کچھ دن کے لیے سب سے منقطع ہو کر، ان کی مجالس میں آہو زاریہ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر اپنے مہلک امراض سے نجات پا سکتے ہیں، اور ان کے دیے گئے نسخے مذاکرہ اور مراقبہ، ذکر و فکر کو استعمال کر کے اپنی روحانی اور دینی زندگی کو حیات نو عطا کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اب ایسے شفا خانے بھی کم سے کم ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی شفا خانہ موجود بھی ہے تو وہاں پہنچنے سے جو ہے وہ حب جاہ، حب دنیا اور حب نفس روکے ہوئے ہے، اور ہلاکت سے بے پرواہ جہنم کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ابھی بھی وقت ہے ہم باز آ جائیں، اور کوئی ایسا بندہ جو پہاڑ جیسے ایمان کے ساتھ بنفس نفیس اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں لگا ہوا ایسے صادق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اپنی توبہ پر گواہ بنا لے، اس کی تربیت میں اپنے آپ کو ڈال دے، اور اس راہ پر چلنے کی کوشش کرے جس پر چل کر وہ قرب الہی سے سرفراز ہوئے اور بلا واسطہ بارگاہ رسالت سے فیض پانے کے قابل ہوئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ہمیں مشائخ عارفین کی صحبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کے تقاضوں پر ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے، ہمیں قلبی تصدیق حاصل ہو سکے، اور پھر عمل کی توفیق حاصل ہو سکے، تاکہ ہم ایمان حقیقی تک ہماری رسائی ہو سکے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں ریاضت و مجاہدہ کے بارے میں، یعنی یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، جس میں ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے یا اللہ رب العزت کے راستے پر چل کر کیسے اللہ کی ربوبیت کے مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہمارا رب ہے وہ تمام ضرورتوں کو ہماری پورا کرنے والا ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔